کردار ادا کرنا ہے جو فاطمہ کبریٰ نے اور زینب کبریٰ نے اسلام کے لیے کردار ادا کیا. اگر ہماری بہنیں اسلام کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے، اگر ہماری بہنوں کے دلوں میں اندرونی انقلاب برپا نہیں ہوگا تو صرف مرد پاکستان میں اسلامی انقلاب، اسلامی نظام کبھی بھی تنہا قائم نہیں کر سکتے. بس اے شاگردان مکتب فاطمہ کبریٰ سلام علیہا، آج وقت ہے کہ آپ قرآن کی اس آیت پر عمل کرتے ہوئے کہ پیغمبر اکرم کو خطاب ہے کہ اے مسلمانوں، اے مردوں، اے خواتین، اٹھو خدا کے لیے اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر آج آپ اپنی بیٹوں کا، اپنی بھائیوں کا اور اپنی شوہروں کا اسلام و قرآن کے لیے ساتھ دو. برادران عزیز، میں اپنی شیعہ بھائیوں اور بہنوں سے کہوں گا، پاکستان میں سنی بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ مل کر اسلامی نظام کے لیے جدوجہد کرو. اور ساری شیعوں سے کہوں گا، اے عزاداران حسین، خواہ مرد ہو یا خاتون، عزاداری سید شہداء علیہ السلام کی یاد لیے، تعلیمات اہل بیت کے لیے، فقہ جعفر ابن محمد علیہ السلام کے لیے آپ مل کر جدوجہد کرو. جزوی طور پر اختلافات کو چھوڑ دو. قرآن و سنت کانفرنس کا ایک مقصد نہیں ہے کہ ہم حکمرانوں کو یہ بتلانا چاہتے ہیں، اپنے دوسری بھائیوں کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں قرآن و سنت کے نظام پر عقیدہ رکھتے ہیں، پاکستان میں قرآن و سنت کا نظام قائم ہونا چاہیے. لیکن قرآن و سنت کا تعبیر ہر مکتب فکر کے لیے وہی ہوگا جو ان کے نزدیک معتبر ہو. برادران عزیز، آپ اس محفل سے قرآن و سنت کا جذبہ دے کر اپنی اپنی آبادیوں تک، دیہاتوں تک، شہروں تک جا کر قرآن و سنت کے لیے کام کرو. اینجا مرکز مقاومت است.